नाज़रीन, गजा में लड़ाई तेज हो चुकी है और इसराइल ने शुमाली गजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर दिया है और हमास भरपूर मज़ामत के साथ इसराइल को भारी नुकसान इस वक्त पहुंचा रही है। कई इसराइली टैंक्स, उनकी फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, कई उनके फौजी और समेत उनके ऑफिसर्स, उनको नाज़रीन वहां पर हलाक कर दिया गया है। जो अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर हमास की असलिया की फैक्ट्रीज हैं वो दोबारा से चालू कर दी गई हैं और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के बहुत बड़े हमले उनके प्राइम शहरों के ऊपर, उनकी बंदरगाहों के ऊपर, उनके मिलिट्री बेसेस के ऊपर किए गए हैं और एक ऐसे मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है जिसमें इसराइली ऑफिसर्स और उनके साथ सोल्जर जो हैं वो हलाक हो गए हैं। तो बहुत सारी ताज़ा तरीन खबरें आई हैं। इस वक्त जंग की सूरत हाल क्या है, गजा में कहां कहां पर लड़ाई किस तरीके से जारी है, सिविलियंस किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और खबरें यह भी आई हैं कि हमास की जानिब से इसराइली शहरों के ऊपर रॉकेट हमले किए गए हैं। ये उनके एक बहुत बड़ी पावर का मुजाहरा है कि अभी भी हमास इसराइली शहरों को जो है वो निशाना बना पा रही है और अब तो हमले उन्होंने इसराइली शहरों के ऊपर ज्यादा तेज कर दिए हैं जब से गजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो एक्सपेंड हुआ है। तो ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इसराइली फैमिलीज जो प्रिजनर्स की हैं उनकी एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त इसराइल गजा के अंदर नस्लकुशी कर रहा है, ठीक है, वो निहत्ते लोगों को निशाना बना रहा है, लेकिन यही जुल्म उनके इख्तिताम की तरफ उनको कैसे लेकर जा रहा है। और इसराइल के अंदर किसी को भी यकीन नहीं है कि इसराइल ये जंग जीत पाएगा, हमास को ख़त्म कर पाएगा। तो जब हमास ख़त्म ही नहीं होगी तो फिर जिसने ख़त्म होना है वो इसराइल होगा, जिसने शिकस्त खानी है वो इसराइल खाएगा। और वो शिकस्त जिसके बारे में नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर सारे ये कह चुके हैं कि इस जंग में हमें शिकस्त हुई, यानी शिकस्त का क्या मतलब है कि हमास कायम रही, हमास खत्म ना हुई, ये इसराइल की शिकस्त होगी। हमास को खत्म किए बगैर अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो ये इसराइल की शिकस्त होगी। और इस शिकस्त के बारे में नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि फिर इस रीजन के अंदर हमारी कोई जिंदगी नहीं होगी, हमें यहां से निकलना पड़ेगा। तो इसराइल के अंदर बिलीफ ये है कि फिर यही वक्त आ गया हमारे लिए, हम ये जंग तो नहीं जीतने वाले हैं, हमास को हम खत्म नहीं करने वाले हैं। और अगर इसराइल को बचाना है तो फिर फिल फॉर नेतन्याहू को हटाया जाए और इस जंग को बंद किया जाए। ये आप देखिए इसराइली प्रिजनर्स की फैमिलीज का बयान। इन ऑर्डर टू सेव our prisoners we must save Israel from Netanyahu, we must save Israel from Netanyahu। तो सबको ये पता चल गया है कि नेतन्याहू इसराइल को ले डूबेगा, ठीक है, ये हमास को खत्म नहीं कर सकता। ये देखे ना कि जो मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूं कि इसराइली जो है वो बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं। इसराइलियों को अब अपनी रियासत के ऊपर एतबार नहीं रहा कि ये हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उनकी इनसिक्योरिटी है वो बड़ी है कि जब आप खुद इतना बड़ा वायलेंस कर रहे हैं, जब आप खुद इतना बड़ा वायलेंस कर रहे हैं, इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब आप खुद कर रहे हैं, इतने बड़े जुल्म का इर्तिकाब आप कर रहे हैं और आप तो महदूद हैं, आप तो महदूद हैं और जिनके साथ कर रहे हैं वो 2 अरब हैं। तो इस चीज़ ने इसराइलियों को इनसिक्योर किया, उनको सिक्योर नहीं किया। ये वक्त बदलने में देर नहीं लगेगी। तो ये शदीद तरीन खौफ इस वक्त जो है वो इसराइल के अंदर पाया जा रहा है कि एक बार फिर उन्हें फिर यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, उनके खात्मे का यहाँ से वक्त आ गया है। तो इस वक्त नाज़रीन खबर यह है कि इसराइल ने नॉर्थ गजा के अंदर ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है, ख़ास करके जबालिया के इलाके में। ये जबालिया सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, बल्कि इसको कहेंगे कि था। सबसे पहले इसराइल ने यहीं पर बमबारी शुरू की और बहुत बड़ी तादाद में यहां पर शहादतें हुई हैं, ठीक है। अब जबालिया में इन्होंने दोबारा से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इससे इनकी शिकस्त और खुलकर सामने आई है कि ये तो वो एरियाज हैं जहां पर बेतहाशा बमबारी की गई, ये वो एरियाज हैं जहां पर इसराइल ने ये क्लेम किया कि हमास का हमने यहां से मुकम्मल सफाया कर दिया है। तो अब अगर दोबारा आप वहीं पर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमास यहां पर मौजूद है, तो एक तो ये सीधी सीधी आपकी शिकस्त है। दूसरी बात यह है, आप ये कहते हैं कि हमास सिर्फ रफा में बैठी हुई है, ठीक है, तो अगर हमास सिर्फ रफा में नहीं और गजा में है तो फिर रफा में जाने की क्या जरूरत है, फिर गजा में तो पहले लड़ लो फिर रफा में जाना। तो बात यह है कि उनका सीधा सीधा मकसद जो है
ہے وہ निहत्थे लोगों का कत्लेआम है, और ये बात अब वेस्ट के लोगों को समझ आ रही है, वहाँ के क्रिश्चियंस को समझ आ रही है कि ये हमारी मजहब फरीजे वाली रियासत नहीं है, बल्कि ये दरिंदा सिफ्त है। इनके कातलों के चेहरे, इनकी असलियत उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया। इसलिए आप देखें कि पिछले 4 दिनों से मुजाहिरों की एक नई वेव देखने को मिल रही है, ठीक है। इस उधर यूरोप के तमाम बड़े सिटीज में बहुत बड़े लेवल के ऊपर यानी लाखों मुजाहिरीन जो हैं वो वहां पर निकल आए हैं, और ये एक नई वेव है। और फिर आप देखें जो स्टूडेंट्स की ग्लोबल मुहिम इस वक्त शुरू है, ठीक है। तो ये वेस्ट के लोगों को, क्रिश्चियंस को ये समझ आ रही है, जिनकी हिमायत के ऊपर जो है इसराइल कायम था, अब उनको समझ आ रही है कि हमने इसराइल की नहीं फलस्तीन की हिमायत करनी है। तो जबालिया के हवाले से आपको अपडेट करते हैं, यानी जो बमबारी है वो तो अक्रॉस द गाजा जारी है, लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो इस वक्त नॉर्थ में, खास करके जबालिया के इलाके में वो गई, इस वक्त जा चुकी हैं, और वहां पर उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। इसराइल लॉन्चेस अ न्यू ग्राउंड असॉल्ट in Jabalia months after announcing Hamas had been dismantled in the area। कई महीनों के बाद दोबारा से जबालिया में ऑपरेशन कर दिया है, ये अनाउंस करने के बाद कि हमने यहां से हमास को खत्म कर दिया, अब दोबारा जनाब वहीं पर ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर इसराइली मीडिया, द इसराइली आर्मी बिगैन अ मिलिट्री ऑपरेशन इन जबालिया नॉर्थ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। तो हमास नाज़रीन वहां पर इनकी जबरदस्त तरीके से मज़ामत कर रही है, और भरपूर नुकसान इसराइली फौज को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं, आमने सामने लड़ाई हो रही है, और शदीद लड़ाई हो रही है, और नाको चने चबवा दिए हैं इसराइली फौज को। वहां पर उनके गरूर को एक बार फिर वहां खाक में मिला दिया गया है, बल्कि गजा की रेत में उसको गाड़ दिया गया है। जिस तरह से हमास जबालिया में इनका रेजिस्ट कर रही है, यानी जैतून में, रफा में भी कर रही है, अब जबालिया में इनकी फौज गई है, तो वहां भी इनका टकराव जो है वो इस वक्त हमास से हो रहा है। अल-कस्साम ब्रिगेड ये बता रही है जबालिया के कुछ हमलों की तफसीलात। आवर फाइटर्स आर इंगेज्ड इन फिरक क्लैशेस विद एनिमी फोर्सेस इन अल-तकद्दुम एक्सिस ईस्ट ऑफ द जबालिया कैंप नॉर्थ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। फिर रीन्यूड क्लैशेस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन जबालिया कैंप नॉर्थ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। फिर आखिरी हेडलाइन देखिए, इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस पेनिट्रेटिंग द ईस्टर्न रीजन ऑफ द जबालिया। तो अंदर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, सामने हमास खड़ी है और भरपूर मज़ामत इनकी कर रही है। मैं आपके सामने 2 रिपोर्ट्स रखना चाहता हूं कि हमास किस तरह से इनको रेजिस्ट कर रही है, किस तरह से इनके साथ लड़ रही है, किस तरह इबरतनाक शिकस्त और नाकामी इनको वहां पर उठाना पड़ रही है, और अनप्रेसिडेंटेड लॉस, यानी इसराइली फौज को कभी इतना लॉस नहीं उठाना पड़ा जितना उठाना पड़ रहा है। तो ये जो उन्होंने दोबारा से ऑपरेशन शुरू किए हैं, तो हमास इनका सामना किस तरह से कर रही है, उसके ऊपर ताजा तरीन जो रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। द कन्फ्रंटेशंस आर इनक्रेडिबली cost heavy for the Israeli occupation forces as the resistance efficiently kills numerous personnel a day and destroy at least a few military vehicles on daily basis। वो कह रहा है जनाब heavy losses हो रहे हैं इसराइल के, और numerous personnel हर दिन मारे जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, अल मायदीन और दीगर बहुत बड़े चैनल इसको शेयर कर रहे हैं। नुमेरियस इसराइली पर्सोनल्स यानी फौजी मारे जा रहे हैं, एटलीस्ट फ्यू मिलिट्री व्हीकल्स डेली बेसिस के ऊपर तबाह हो रही हैं, एटलीस्ट फ्यू, ठीक है। ये तो रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम है जो तबाह हो रही हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, टैंक्स तबाह हो रहे हैं, हैवी लॉसेस इस वक्त जो है इसराइल को उठाना पड़ रहे हैं। ये जो एक बार फिर वो तकब्बुर के साथ वहां गजा में उतरे हैं, तो रोजाना इसराइली फौजियों के जो ताबूत हैं वो वापस जा रहे हैं गजा से निकलकर। फिर नाज़रीन खबर यह भी सामने आई है कि जो अंडरग्राउंड यानी टनल के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं असलहा बनाने वाली हमास की, वो दोबारा से चालू हो चुकी हैं, वो दोबारा से फंक्शनल हैं, और वहां पर उन्होंने एक बार फिर असलहा जो है जरूरत के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया है। द फाइटर्स पब्लिश्ड न्यू फुटेज फ्रॉम इनसाइड वन ऑफ इट्स मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट confirming that it is still manufacturing mortar shell in its facilities। के हमास एक पूरी मुनज़्ज़म फोर्स के साथ मौजूद है, जिसका कमांड सेंटर भी है, जिसकी फैक्ट्रीज भी उसी तरह से कायम है, जहां पर असलहा यानी मोटार के गोले जो है वो बनाए जा रहे हैं, स्नाइपर्स की राइफल्स और स्नाइपर्स की गोलियां वहां पर बनाई जा रही हैं। जो ऑलरेडी वहां पर जो यूनिट्स लगाए गए थे मिलिट्री के लिए, वो उसी तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब दोबारा चूंकि जंग शुरू हो गई है, तो उन्होंने दोबारा से तेज वर्किंग जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वो कायम है, इसराइल उनको नहीं तबाह कर सका, इसराइल उनको
وہاں تک نہیں پہنچ سکا اور ان کو ڈسٹرائے نہیں کر سکا، اور وہ اسی طرح سے مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اتنے دنوں کی بروٹل ترین وار کے بعد۔ اور ایک بار پھر یہ بروٹل ترین وار شروع کرنے کے بعد بھی حماس اسی طرح سے منظم طریقے سے قائم ہے اور اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا سب سے پہلے ان کی اسرائیل کے اندر سے بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے کہ نتنیاہو کو فوری ہٹاؤ۔ یہ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھ رہی ہے، اسرائیل کے قائم ہونے کے جو چانسز ہیں، اسرائیل کے بچنے کے جو چانسز ہیں، وہ روز بروز گھٹتے چلے جا رہے ہیں نتنیاہو کی اس وار سٹریٹجی کی وجہ سے۔ پھر ناظرین، حماس نے اسرائیلی شہروں کے اوپر راکٹ اٹیک کیے ہیں اور یہ انپریسیڈنٹڈ اور انبلیویبل پاور کا مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی غزہ میں مزاحمت کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن راکٹ فائرنگ کیپیبلٹی رکھنا 8 مہینوں کی جنگ کے بعد یہ انبلیویبل ہے۔ اور اسی کے اوپر دنیا بھر کے تجزیہ کار، خاص کر ویسٹ کے تجزیہ کار اور اسرائیل کے اندر سے جو ملٹری ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ انبلیویبل ہے کہ حماس ابھی تک اتنی پاور میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے شہروں کے اوپر نہ صرف راکٹ اٹیکس کر رہی ہے بلکہ اس میں جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ یعنی مٹیریل لاسز ہونا الگ چیز ہے، اور یہ مظاہرہ کرنا کہ جی ہم راکٹ فائر کر سکتے ہیں وہ الگ چیز ہے، اور ان راکٹس کا آنا، ایئر ڈیفنس کو ناکام کرنا اور ہیوی لاسز کرنا، ٹھیک ہے، کیجویلٹیز کرنا، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسرائیلی میڈیا، راکٹس فائر ٹورڈز ایشکلون ہٹنگ ہاؤسز اینڈ ڈیمیجنگ اٹ۔ اسرائیلی میڈیا، سائلنٹ ساؤنڈ ان دا سٹی آف ایشکلون۔ الجزیرہ، silence sounded in the city of Ashkelon and its environs in the southern Israel۔ وہاں پر نہ صرف ایشکلون میں بلکہ اس کے ارد گرد۔ پھر آپ دیکھیے، it was reported that large barrage of rockets were launched from Gaza towards the occupied Palestinian city of Ashkelon, dealing extensive damage to several Israeli housing units in the city۔ several housing units in the city، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جو ہے ان کے کئی گھر تباہ کر دیے، اور اس میں ان کی انجریز بھی ہوئی ہیں، ان کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ ایشکلون کے علاوہ جو دوسرا علاقہ ہے وہ بیئر شیبا کا، اس کو مسلسل آج تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یا سٹیٹمنٹ دیکھیے، پیلسٹینین ریزسٹنس بومبڈ بیئر الصبی، اس کو بیئر شیبا بھی کہا جاتا ہے، ایمڈ گازا کنفرنٹیشنز۔ دا قسام بریگیڈ رینیوڈ دا شیلنگ آف دا آکوپائڈ سٹی آف بیئر الصبی ان ریسپانس ٹو دا میسیکر بینگ کمیٹڈ اگینسٹ سیویلینز ان دا گازا۔ دا شیلنگ came a day after the Palestinian resistance fired 2 batches of rockets at the settlement for the first time since December۔ کل انہوں نے بیئر شیبا کے اوپر جو ہے وہ راکٹ فائر کیے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹلری سے وہاں پر جو شیلنگ ہے وہ شروع کر دی ہے، اور لاسٹ ٹائم بیئر شیبا کو دسمبر کے اندر اٹیک کیا گیا تھا، اور آج مئی ہے، دوبارہ سے یہ شروعات ہوئی ہے اس جنگ کی، تو دوبارہ سے فلسطین کے حملے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور دور دراز کے جو شہر ہیں جن پر کئی مہینوں سے انہوں نے اٹیک نہیں کیے تھے ان پر بھی شروع کر دیے۔ پھر آپ ایک اور رپورٹ دیکھیے، 3 people were injured after rockets launched from Gaza hit homes in the city of Ashkelon۔ تو رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، نمبرز کو سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن یہ آپ اس میں تصدیق چیک کریں کہ جانی نقصان ہو رہا ہے، جو لوگ ہیں وہ اس سے ہٹ ہو رہے ہیں، یعنی جسٹ مٹیریل لاسز نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر جانی نقصان ہو رہا ہے۔ وہ جو نمبرز ہیں وہ اس کو سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ یہ نمبرز کی کنفرمیشن بہت مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ اسرائیل سے یہ خبریں آتی ہیں تو اسرائیل ہمیشہ اپنا نقصان جو ہے وہ کم بتاتا ہے، تو ہمیشہ ان کے بتائے گئے نمبر سے جو لاس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے کہ حماس کی پاور کیا ہے، اس وقت کس پاور کے ساتھ حماس موجود ہے، اور حماس کا کتنا خوف، غلبہ اور ہیبت اس وقت اسرائیلیوں پر طاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا، حماس still possess long range missile and may fire on Gas Dan from Rafah before the Israeli army gets its hands on the missile۔ حماس کے پاس ابھی بھی لانگ رینج فائرنگ کیپیسٹی ہے، اور وہ یہ گش دین جو ہے وہ تل اویو کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، ہائیلی جو پاپولیٹڈ ایریا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی حماس نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی ہائیلی سیکیور ایریا، اس کو بھی حماس ود لانگ رینج راکٹ کیپیبلٹی نشانہ بنانے کی ابھی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیے آپ کی اچیومنٹ کیا، اور آگے آپ نے کیا اچیو کرنا ہے سوائے اس کے کہ نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ بتا رہی ہے، القسام بریگیڈ اناؤنسز ٹارگٹنگ آف دا آکوپیشن گیدرنگز penetrating East Rafah with a missile barrage۔ تو اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ رفح کے اندر، ایسٹرن رفح کے اندر، سینٹر کے اندر غزہ کے،
ٹھیک ہے, یعنی زیتون کے ایریا میں, دیر البالا کے ایریا میں, اور اوپر پھر نارتھ میں چلیں تو جائیں تو جبالیہ کے اندر. یہ وہ ایریاز ہیں جن میں اسپیسیفکلی اسرائیلی گراؤنڈ فورسز موجود ہیں اور گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے, اور وہ ایکسپینڈ سے ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہے. اور ہر جگہ پر جہاں اسرائیلی گراؤنڈ فورسز جا رہی ہیں, حماس ان کو ریزسٹ کر رہی ہے اور ہیوی لاسز ان کو پہنچا رہی ہے, اور جو بمباری ہے وہ اکراس دی رفح اور اکراس دی غزہ جاری ہے. اچھا, یہاں پر ایک ڈرامے بازی ابھی بھی چل رہی ہے کہ مطلب میڈیا بھی دنیا کے رپورٹ کر رہا ہے, کچھ ہمارے برادر جو ملک ہیں ان کی حکومتیں بھی, ان کے آفیشلز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ تو رفح کے اندر لمیٹڈ آپریشن ہے, غزہ کے اندر ابھی لمیٹڈ آپریشن ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک ڈرامے بازی اور یہ بے حسی کی انتہا ہے. یعنی دیکھیں نا کہ لمیٹڈ کیا ہوتا ہے اور لارج سکیل کیا ہوتا ہے, یہ تو آپ نے کیٹیگرائز کیا ہوا نا کہ یہ ہوگا تو یہ لمیٹڈ ہے, یہ ہوگا تو یہ لارج سکیل ہے. یعنی مجھے بتائیں اس وقت روزانہ کی بنیاد پر 40, 50, 60, 70, 80, 100 تک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ لمیٹڈ آپریشن کہیں گے؟ یعنی اصل بات تو سویلینز کی شہادتیں ہیں نا, تو وہ تو اس لیول کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں, تو آپ اس کو لمیٹڈ آپریشن کہیں گے؟ مطلب آپ اس کو لارج اس لیے کہیں گے یا آپ اس کو سیریس تب لیں گے جب 500 بندہ روزانہ شہید ہونا شروع ہو جائے گا, تب آپ کہیں گے کہ نہیں اب تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. او بھائی, اور اکراس دی غزہ اور رفح وہ بمباری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جس نے جو ایکشن لینا وہ ابھی لے. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ابھی تو لارج سکیل آپریشن نہیں شروع ہوا تو فلانا نہیں ہوا؟ تو یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے اور بے حسی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, رفح کے حوالے سے اسرائیل کو یہ بھی خوف ہے کہ رفح سے اگر ہم ناکام لوٹ آئے, یعنی حماس ختم نہ ہوئی, جو کہ رپورٹس بتا رہی ہیں دنیا کے ایکسپرٹ, امریکی جنرل یہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ حماس کو آپ ختم نہیں کر سکتے, وائٹ ہاؤس کا بیان آن ریکارڈ. تو پھر ہم کیا منہ لے کر نکلیں گے, پھر ہمارا کیا بیانیہ ہوگا, ٹھیک ہے, پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی دنیا تو آلریڈی ہمارے ساتھ ایسولیٹ ہو چکی ہے, وہ جو امریکہ پیچھے رہ گیا ہے, بائیڈن انتظامیہ رہ گئی ہے, جو میڈیا باقی رہ گیا ہے, اس کے اوپر ہمارا کیا بیانیہ ہوگا, کیا جواز ہوگا؟ میں آپ کو اس وقت بتاؤں, اگر آپ ویسٹ کا میڈیا دیکھ رہے ہیں نا, تو ان کے جو شدید ترین حمایتی بھی تھے نا, شدید ترین حمایتی, وہ اس وقت ان کو کاؤنٹر کویسچنز کر رہے ہیں اور وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. یہ جب ان کے ٹاک شوز میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, بلکہ یہ وہاں پر ایکسپوز ہو رہے ہیں, وہ ان سے سخت سوالات کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنی شہادتیں کر دیں, اتنے بندے وہاں پر مار دیے, تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, حماس کے کتنے فائٹرز آپ نے مارے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں, اور اس لیے ان کو رفح میں خوف ہے کہ بھائی اگر یہاں سے بھی ناکام نکلا ہے, جو کہ انہوں نے نکلنا ہے, اچیومنٹ ان کی کچھ بھی نہیں ہے, ان کا سارا فوکس بچوں کے اوپر ہے اور عورتوں کی شہادتوں کے اوپر ہے, اور ان کا کچھ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وہ ناکامی ہے جو اسرائیل کی مکمل خاتمے کا سبب بنے گی. اب ذرا ہم حزب اللہ کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور حزب اللہ مسلسل حملے کر رہی ہے, شدید حملے کر رہی ہے, اور اس کے حملے ہر چوتھے گھنٹے کے بعد ڈیپ سے ڈیپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے پرائم سٹیز جن میں نہاریہ شامل ہے اس کو اٹیک کیا ہے. یہ آپ اسرائیلی میڈیا دیکھیے, ڈرون کراس فرام لیبنن اینڈ سائرن ساؤنڈڈ ان نہاریہ. پھر ناظرین بیت ہلال کی ملٹری بیس ہے, اس کو نشانہ بنایا ہے, جس کے اندر آفیسرز بھی موجود تھے اور ان کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں along with the soldiers. یہ آپ دیکھیے, اسلامک ریزسٹنس, our fighters targeted with onslaught march officers and soldiers of the Israeli army who had gathered at the Beit Hilal military base after the first attack on it, and it was directly hit despite the enemy's attempt to intercept it with military aircraft. ہمارا جو حملہ تھا وہ ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کیا, انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی, ملٹری ایئر کرافٹ یوز کیے گئے, لیکن ہمارے حملوں کو نہیں روک سکے. وہاں پر آفیسرز موجود تھے, براہ راست جا کر ہمارے میزائل ٹکرائے ہیں اور ان کی وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں. یہ اسلامی ریزسٹنس بتا رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اگلی خبر دیکھیے, راکٹ سائرنز بلیئر ان دا ناردرن اسرائیل. اسرائیلی میڈیا, ریلیٹیولی وائلنٹ اینڈ امپورٹنٹ ویکنڈ ود a lot of shooting in the north. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ویکنڈ ہے وہ lot of shooting اور وائلنٹ اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پر اتنی شیلنگ اور بمباری ہو رہی ہے. تو مجھے بتائیے یہ جو بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے وہاں پر آفیسرز ان کے موجود ہیں, تو کس حد تک حزب اللہ کی صلاحیتیں اور کس حد تک وہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے, اور آگے آگے جو یہ جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے, حزب اللہ مزید جنگ میں مطلب انوالو ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کے حملے ڈیپ اور شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو حزب اللہ جو جنگ کرے گی نا اسرائیل کے ساتھ, وہ پھر دنیا دیکھے گی. حماس کو, ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے والی تنظیم کو تو وہ ہرا نہیں سکے. تو حزب اللہ, بھول جائیں آپ حزب اللہ کو, اسرائیل کے ساتھ جو حزب اللہ نے کرنی ہے نا, وہ پھر اس کا تماشا ساری دنیا دیکھے. نو ڈاؤٹ لیبنن کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا, لیبنن میں بھی بہت
قربانیاں دینا پڑیں گی, بہت سارا لاس وہاں پر بھی ہوگا, لیکن اسرائیل کی جو مکمل تباہی ہونی ہے نا وہ پھر ساری دنیا دیکھے گی, اور یہ ساری دنیا اس بارے میں بات بھی کر رہی ہے. جو اسرائیل ابھی تک حزب اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکا نا, اس کا یہ اصل وجہ خوف ہے کہ بھائی اگر حزب اللہ سے ہم ہار گئے تو پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ شدید ترین خوف ہے, اسی وجہ سے یہ جنگ اتنے دنوں سے ڈیلے ہے. حالانکہ یہ تو 11 اکتوبر کو حزب اللہ سے جنگ لگنے والی تھی, 11 اکتوبر کو, 7 اکتوبر کو یہ شروع ہوا معاملہ, 11 اکتوبر کو جنگ لگنے والی تھی, لیکن پھر وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتی گئی صرف اس خوف کی وجہ سے. لیکن اب یہ موقع جو ہے وہ آ پہنچا ہے. اچھا, یہاں پر ایجپٹ کے حوالے سے ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلے آپ ہیڈ لائن دیکھیں, ایجپٹ ریفیوزز اسرائیل کوآرڈینیشن آن انٹری آف ایڈ انٹو غازہ. اس وقت پھڈا یہ چل رہا ہے کہ رفح کراسنگ پر تو اسرائیل ہے, تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ جو ہے وہ ہم کریم شلومی سے گزارتے ہیں. 2 کراسنگ, ایک رفح ایک کریم شلومی. کریم شلومی کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے, رفح کو مصر کرتا ہے. وہ اب وہاں سے اسرائیل آ چکا ہے, پہلے ایڈ رفح سے جا رہی تھی, اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم رفح سے ایڈ نہیں جانے دیں گے, آپ ایڈ بھیجیں, ہم کریم شلومی سے اندر گزار دیتے ہیں. اور ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں بھیجیں گے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مصر اس وقت مشکل ترین پوزیشن میں ہے. اگر وہ کریم شلومی کے ذریعے ایڈ بھیجتا ہے تو رفح کا جو ہے نا جو وہاں پر قبضہ ہے وہ جسٹیفائیڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا اور ایڈ وہاں سے گزرنی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, تو وہ قبضے کا قبضہ رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو رفح کراسنگ والا قبضہ ہے وہ جسٹیفائیڈ ہو جائے گا اگر وہ ایڈ بھیجتا ہے. اچھا, اگر ایڈ نہیں بھیجتا تو بھی اندر ایڈ کی بہت ضرورت ہے, مطلب اس وقت فاقوں کی اور بہت مشکل صورتحال ہے. تو بات یہ ہے کہ مصر بہت مس کیلکولیٹ کر بیٹھا ہے, جارڈن اور باقی سارے حکمران, باقی حکومتیں مس کیلکولیٹ کر بیٹھی ہیں. ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی بھی یہ اسی بات پہ بیٹھے ہوئے, جیسے میں نے پیچھے لمیٹڈ اور فل سکیل کی بات کی, ابھی بھی ایجپشین آفیشل کہہ رہے ہیں یہ تو لمیٹڈ آپریشن ہے. اور جب رفح کراسنگ پر قبضہ ہوا تو ایجپشین آفیشلز کا بیان سامنے آیا کہ یہ تو ایک لمیٹڈ سا آپریشن ہے اور اسرائیل یہ کر کے واپس وڈرا کر جائے گا. تو کر لیا اس نے وڈرا, ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ نے جو ایکشن لینا تھا وہ پہلے سے پریڈکٹ کر کے لینا تھا کہ بھائی یہ وہ ایکشن کر رہا ہے, وہ رفح کے باہر ٹینکس لا کے کھڑے کر رہا ہے, وہ آؤٹ پوسٹ بنا رہا ہے, تو اس کا مطلب رفح میں جا رہا ہے. وہ جب غزہ میں سارا کچھ کر رہا تھا, وہاں پر فاقوں سے شہید کر رہا تھا لوگوں کو, تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ ایٹ دی اینڈ معاملہ رفح میں آ کر رکے گا, اور وہ ایٹ دی اینڈ فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس صورتحال کو روکنے کے لیے آپ کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا, اور ابھی بھی آپ ادھر ادھر کی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایکشن آپ کو لینا پڑے گا. یہ وہ جنگ ہے جس کو آپ ٹال نہیں سکتے, یہ میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں. تو جو اس پہ خاموش بیٹھے گا وہ نقصان اٹھائے گا. یہ جنگ تو ٹلنے والی نہیں ہے, یہ تو پھیلے گی, یہ مصر میں بھی پھیلے گی, یہ جارڈن میں بھی پھیلے گی, ٹھیک ہے, اور لیبنان اور شام اور عراق تو پہلے سے وہ تو خود ہیں, لیکن یہ جو سائیڈ لائن ہونا چاہ رہے ہیں اور پلو چھڑانا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. یہ جنگ ٹالی نہیں جا سکتی, یہ مصر اور جارڈن میں جائے گی. اس میں ضروری یہ ہے کہ یہ حکومتیں خود آگے بڑھیں اور ایکشن لیں. اگر نہیں بڑھیں گی تو ان کا تو جانا ٹھہر چکا, یہ بات میری لکھوا لیں, ان کا جانا ٹھہر چکا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر معاملات زیادہ خراب ہوں گے جب ایک منظم اوپر سے لیڈرشپ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. پھر میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن معاملات پھر زیادہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.